जॉर्डन यूनाइटेड स्टेट्स का मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है और वहां पर अमेरिकन बेस पर एक बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है जिसमें 3 अमेरिकी सोल्जर मारे गए हैं और 30 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और उनके अंदर जो इंजरीज हैं वो इतनी सीरियस है कि कहा जा रहा है कि मजीद हलाकतों का खदशा है। जबकि इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है गजा के अंदर, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इनकी प्रॉक्सी वॉर है ईरान के साथ वो फैलती जा रही है। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन, तो ये अभी तक का सबसे डेडली अटैक हुआ है यूएस फोर्सेस पर, जिसके अंदर यूएस के मिलिट्री मैन की हलाकत हुई है। और इस हवाले से जो बाइडन ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने वही लाइन दोहराई है जो पाकिस्तान ने एक दफ़ा भारत को कही थी कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन अपने वक्त और अपनी मर्जी के मुताबिक। एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, बाइडन ने ये पैगाम दिया है ईरान को। आज की इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि ये हमला किसने करवाया है, कहाँ हुआ है, इसकी क्या लोकेशन है और अब अमेरिका क्या सोच रहा है। ये हमला अमेरिका की एक बेस पर हुआ है जो कि जॉर्डन के नॉर्थ ईस्ट पर वाक़या है और ये जो बेस है ये सीरिया के बॉर्डर के करीब है। ये हमला अमेरिका की टावर 22 बेस पर हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स बेस है यूएस मिलिट्री के लिए, जो कि सामान प्रोवाइड करती है आसपास के इलाकों में जब अमेरिकन फोर्सेस को ज़रूरत हो। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बेस पर एक ड्रोन गिराया गया है जो कि सीरिया की तरफ से आया है और अमेरिका के मुताबिक ये ईरानियन बैक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया है सीरिया के अंदर से। और ये यूएस मिलिट्री की एक बहुत बड़ी एयरबेस नहीं है बल्कि एक स्मॉल आउटपोस्ट है जिसका नाम है टावर 22, जो आप मैप पर देख सकते हैं कि जॉर्डन के नॉर्थ ईस्ट पर वाक़ है सीरिया के साथ। जॉर्डन में ये अमरीकी एयरबेस लॉजिस्टिक्स के साथ साथ एडवाइज एंड असिस्ट मिशन में भी काम करती है। इस हमले के हवाले से एक बात ये भी कही जा रही है कि यूएस का जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है इस रीजन में वो इसको रोकने में नाकाम क्यों हुआ है और किस तरह सीरिया से जो मिसाइल दागे गए, जो ड्रोन अटैक्स किए गए, उनको ये इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। ये इस स्पेसिफिक बेस टावर 22 जो कि जॉर्डन में वाक़या है, इस पर पहला हमला है जब का यूएस ने यहाँ से ऑपरेशंस का आगाज़ किया है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि यूएस की जो फोर्सेस हैं और यूएस की जो मिलिट्री बेसिस हैं इराक में और सीरिया में, उन पर हमले होते रहते हैं। और अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस की एक और मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था जिसमें 17 मिसाइल दागे गए थे और उसमें भी अमेरिका ने ईरान पर ही इल्ज़ाम लगाया था। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में अब बहस चल पड़ी है, स्पेशली जो रिपब्लिकन्स हैं, ये लिंडसे ग्राहम जिनके पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि ये फेल हो चुके हैं ईरान के अगेंस्ट और इन्हें ईरान को पनिश करना होगा। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ईरान को फ्री हैंड दिया हुआ है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाइडन एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो रिपब्लिकन्स इस हवाले से अपनी सियासत फुली चमका रहे हैं कि क्यों ये ईरान से हेड ऑन कोलिजन क्यों नहीं कर रहे। जबकि ईरान के स्टैंस की बात करें तो ईरान ने कहा है कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, पूरे इलाके में एक्टिव हैं, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी इनकी कार्रवाइयाँ हैं, ये हमसे इस तरह के हमलों में ऑर्डर नहीं लेती। हाँ, हमारी मॉरल सपोर्ट तो हो सकती है लेकिन कोई मिलिट्री या फाइनेंशियल सपोर्ट इस हमले के हवाले से हमारी नहीं है। इस हमले में बहुत से अमरीकी सोल्जर्स को ट्रोमेटिक ब्रेन सर्जरीज भी हुई हैं और इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ईरान ने इस हमले में अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हुए मजीद कहा है कि हम इस रीजन में जंग को हवा नहीं देना चाहते। ये हमले जो भी फोर्सेस कर रही हैं ये अपने इंटरेस्ट में कर रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इराक की जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है उसने कबूल की है और जब यूएस ने इस खबर को ऑफिशियल नहीं किया था उससे पहले ही इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी और बाद में अमेरिका ने इस न्यूज़ को पब्लिक किया। अमेरिकन का यही ख्याल है कि इस रीजन में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान बैक मिलिशियाज कहा जाता है और ये हम सबको पता है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस खित्ते में, ये पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को के इंटरेस्ट को हर्ट करता है। हमने इस वीडियो में भी देखा था कि किस तरह सीरिया और इराक में इन्होंने इजरायली ऑफिशियल्स को टारगेट किया, मोसाद के ऑफिशियल्स को मारा, यूएस एयर बेसिस पर हमले किए, यूएस की मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दागे। सारे का सारा इल्ज़ाम इन हमलों का अमेरिका ईरान पर डालता है, जबकि ईरान हमेशा इन हमलों से डिनाई करता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है।
یہ جو ریزسٹنس گروپس ہیں یہ ان کی اپنی کارروائیاں ہیں۔ ایک اور ملٹری بیس ہے الرکبان کیمپ جو کہ جارڈن اور سیریا کے بارڈر کے قریب ہے، وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں اور اس حملے کی ذمہ داری بھی عراق کے اسلامک ریزسٹنس گروپ نے قبول کی ہے۔ یہ بیس یو ایس آؤٹ پوسٹ جو ٹاور 22 ہے جس پر یہ ڈیڈلی اٹیک ہوا ہے جس میں 3 سولجرز مرے ہیں، یہ اس کے قریب ہی ہے۔ تو یہ نمبر آف اٹیکس کیے گئے تھے ان کی جانب سے جس میں ان کی یہ 1-2 بیسز نشانہ بنی ہیں۔ اور ریسنٹلی یو ایس اور کولیشن فورسز جو ہیں اس علاقے میں سیریا، عراق، جارڈن اور لیبنان وغیرہ میں، یمن میں، ان پر تقریباً 158 حملے ہو چکے ہیں اور اس میں زیادہ تر اسلامک ریزسٹنس گروپس اور سیریا میں جو ریزسٹنس گروپس بیٹھے ہیں وہ ملوث ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی حزب اللہ ہے وہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کرتی، حزب اللہ زیادہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اور یمن میں اگر انصار اللہ کی بات کریں، حوثیز کی بات کریں، تو وہ زیادہ تر یو ایس نیول فورسز کو چیلنج کر رہے ہیں ریڈ سی میں باب المنڈب کے قریب، اور حماس غزہ کے اندر اسرائیل سے لڑ رہی ہے۔ یہ جو 150 سے زائد حملے ہو چکے ہیں یو ایس اور کولیشن فورسز پر، یو ایس کے مطابق ان حملوں کا کوئی زیادہ نقصان ہمیں نہیں ہوا کیونکہ ہم ان حملوں کو پہلے ہی انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں اور بہت معمولی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جس میں یو ایس کے کئی ٹروپس مارے گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی جو ملٹری بیسز پر اٹیک ہوتے ہیں سیریا اور عراق وغیرہ میں، اس میں انجریز تو سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جس میں یو ایس فورسز کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یو ایس ملٹری کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں، جو کہ یو ایس ملٹری میں سب سے ٹاپ عہدہ ہے، ان کے مطابق ہم اس جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ہم نے ڈیفرنٹ ریجنز میں اپنی پریزنس اسی لیے قائم کی ہوئی ہے تاکہ یہ ہمارے جو دشمن گروپس ہیں ان کے خلاف ایک ڈیٹرنس قائم کی جائے۔ ہمارا مقصد صرف ان کو ڈیٹر کرنا ہے، ہماری کوئی آفینس کی پالیسی نہیں ہے بلکہ آفینسو ڈیفنس یا ڈیفینسو پالیسی ہے ہماری، ایک ڈیٹرنس قائم کی جائے تاکہ یہ حملے کم کر سکیں۔ بیسیکلی یو ایس کا یہی ہوتا ہے ہمیشہ سے مدعا کہ ہم سٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو بحری بیڑے میڈیٹرینین سی میں اتارے تھے یو ایس نے اسرائیل کے سامنے، اس میں بھی یو ایس کا یہی موقف تھا کہ یہ ہم نے ڈیٹرنس کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں، ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی کسی سے۔ اور یو ایس سینٹ کام کا مزید کہنا ہے کہ جس ملٹری بیس پر اٹیک ہوا ہے اس میں تقریباً 350 سولجرز ڈپلوائے تھے جن کا کام کیا ہے کہ اسسٹ مشن یا لاجسٹکس پرووائڈ کرنا اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا کہ وہ داعش کو ہرا سکیں۔ جبکہ امریکہ کے جو مخالف گروپ ہیں اس ریجن میں جیسا کہ ایران وغیرہ، ان کے مطابق داعش کو اس ریجن میں امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پریزنس کو اس لیے قائم رکھا ہوا ہے کہ ہم داعش کو کنٹرول رکھ سکیں۔ یو ایس بھی اس ریجن میں کئی موقعوں پر اپنی ان ایئر بیسز کو استعمال کرتا ہے حملوں کے لیے۔ جیسے یو ایس کہتا ہے نا کہ ہم کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن جب بھی وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی ایکٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی کافی حملے کیے ہیں عراقی ریزسٹنس گروپس پر، اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو یو ایس کے خلاف کام کر رہا ہے، ان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے اور وہ اپنے اٹیکس کو بڑھا رہے ہیں یو ایس بیسز کے قریب، اور اسرائیلی ایجنٹس کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ بھی میکسیمم حملہ کر رہی ہیں آج کل۔ ابھی ریسنٹلی یو ایس نے 3 فیسلٹیز کو نشانہ بنایا ہے عراق میں جو کہ حزب اللہ کے استعمال میں تھیں اور ایرانین بیک جو گروپس ہیں ان کے استعمال میں تھی یو ایس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جو سٹرائکس کر رہے ہیں جو یو کے ساتھ مل کر، وہ تو ہم کور کر ہی رہے ہیں۔ یمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے جو اسلحہ ڈپوز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کی جو سٹوریج فیسلٹیز ہیں، ان کے کمیونیکیشن اور ریڈار سسٹم اور کچھ گورنمنٹ بلڈنگز، ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عراق اور سیریا میں یہ کئی جگہوں پر کلولیس نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی یہ غزہ میں، اس سے پہلے ہم نے کچھ مہینوں پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح یہ سیریا میں مزید فورسز انٹر کر رہا ہے یو ایس، اور اس ریجن میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس انٹر ہو رہا ہے، جبکہ عراق میں عراقی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ یو ایس ساری اپنی جو ٹروپس ہیں وہ وہاں سے نکال لے، اور وہاں پر ایک چپکلش نظر آ رہی ہے۔ یو ایس کہتا ہے کہ کچھ اسٹریٹجک ریزنز ہیں، کچھ ڈیفنس پرپسز ہیں جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور عراق ریزسٹ کر رہا ہے۔ سیریا میں بشار الاسد کلیئر کٹ ان کے خلاف ہیں، اور روس اور ایران کے ساتھ وہ اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور اس کے باوجود یو ایس وہاں پر بیٹھا ہوا ہے کئی جگہوں پر، اور ان جگہوں پر وہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سٹیبلٹی نہیں ہے، جہاں پر داعش وغیرہ زیادہ ایکٹیو ہیں، جہاں پر
کچھ علاقوں میں کرد زیادہ ایکٹیو ہیں، تو وہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، سیریا میں بشار الاسد کے مفادات کو ہرٹ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اور کافی مہینے ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو ہم نے بنائے ہوئے کہ کن کن جگہوں پر سیریا میں یو ایس کی پریزنس ہے۔ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیں، اور اس سے یہ ڈر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس خطے میں ایسکیلیشن میں اضافہ ہوگا، اور بہت سے لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو مزید پھیلایا نہ جائے۔ یو ایس آلریڈی یمن میں ایک محاذ گرم کر رہا ہے حوثیوں پر ایئر سٹرائکس کر کے، اور اب یہ جو جارڈن میں ان پر حملہ ہوا ہے سیریا والی سائڈ سے، اب یو ایس سیریا اور عراق میں بھی کچھ ایکشنز لے سکتا ہے، کچھ اس طرح کی ریٹیلیٹری سٹرائکس کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جنگ کا جو سکوپ ہے وہ مزید وسیع ہوگا، جنگ مزید وائڈ ہوگی۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کو نہیں بڑھانا چاہتے، یو ایس کا آرمی چیف بھی یہی کہہ رہا ہے، تو پھر کون سی فورسز ہیں جو اس خطے میں جنگ کو ہوا دے رہی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بائیڈن پر پولیٹیکلی پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیں، جیسا کہ ریپبلکنز ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لنڈزے گراہم جیسے لوگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کیا کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں بائیڈن اس حملے کے بعد کوئی مزید سخت ایکشن لیں گے، جیسا کہ انہوں نے یمن کے اندر سٹرائکس کی ہیں؟ کیا سیریا اور عراق وہاں پر کیا امریکہ کوئی فریش سٹرائکس کر سکتا ہے ان ریزسٹنس گروپس کے خلاف جن کو امریکہ کہتا ہے ایران سپورٹ کر رہا ہے، یا یہ ڈائریکٹ ایران کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔